نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون صدق اللہ مولانا العظیم۔ میرے محترم دوست اور بھائی اور بزرگوں، یہ بات چل رہی تھی گناہوں کی نحوست دنیا میں آخرت میں دونوں جہانوں میں نقصان دینے والی چیز ہے۔ نیک اعمال کی برکتیں دنیا آخرت دونوں کا نفع کا ذریعہ ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 15 کام ایسے بتائے ہیں کہ جب وہ اس امت میں آ جائیں گے تو پھر طرح طرح کے عذاب اور مصائب کے اندر امت مبتلا ہو جائے گی۔ پہلے 5 بیان کر چکے ہیں، آگے آج بیان کریں گے۔ سب سے پہلے یہ بیان کیا تھا گزشتہ کہ حکمران خائن ہو جائیں گے اور قومی خزانے کو اپنا ذاتی مال سمجھنے لگ جائیں گے اور اس میں خیانت کریں گے۔ دوسرا، عوام بھی بددیانت ہو جائیں گے اور امانت داری ختم ہو جائے گی، امانت کو مال غنیمت سمجھنے لگ جائیں گے۔ اور تیسری چیز، زکوٰۃ کو ٹیکس سمجھیں گے اور اس سے بچنے کی کوشش کریں گے۔ اور چوتھی چیز، والدین کی نافرمانی، ماں کے ساتھ نافرمانی اور بیوی کا مطیع بندہ ہو جائے گا اور باپ کے ساتھ ظلم کرے گا اور دوستوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا۔ اور آگے حدیث میں آتا ہے اکرم الرجل مخافۃ شرہ، آدمی کی عزت اس کے شر سے بچنے کے لیے کی جائے گی۔ جتنا بڑا بدماش ہوگا اتنی ہی زیادہ عزت کے ہمیں سے نقصان نہ کہیں پہنچے، اس کو سلام اور سلوٹ۔ شریف آدمی کی کوئی عزت نہیں ہوگی، جو بڑے بڑے بدماش ہوں گے، ظالم ہوں گے، ان کی عزت کی جانے لگے گی۔ حالانکہ حق تو یہ ہے کہ جو آدمی جتنا اچھا ہے، نیک ہے، شریف ہے، اتنی ہی اس کی عزت احترام کیا جائے، اس کی حوصلہ افزائی کی جائے، اس کو شاباش مبارکباد دی جائے جو نیکی کے راستے پہ چل رہا ہے۔ اور اس کے برعکس الٹ ہو جائے گا کہ لوگ جو بڑے بڑے بدماش ہیں، ظالم ہیں، بے دین اور گمراہ لوگ ہیں، ان کے شر سے بچنے کے لیے ان کے سامنے سلام اور سلوٹ اور ان کی عزت کرنے لگ جائیں گے۔ اور یہ بھی آپ معاشرے کے اندر اس وقت دیکھ ہی رہے ہیں، کوئی شریف آدمی اگر کھڑا بھی ہو جائے الیکشن میں، اول تو کھڑے ہی نہیں کوئی ہوتے، اگر کوئی الیکشن میں کھڑا بھی ہو جائے تو اس کو پکڑ کے بٹھا دیتے ہیں۔ ابھی شریف آدمیوں کا یہ کام نہیں ہے۔ حالانکہ جب تک نیک دیندار شریف لوگ نہیں آگے آئیں گے حکومت کے اندر، حکومت نیک لوگوں کے ہاتھ میں نہیں ہوگی، دیندار لوگوں میں نہیں ہوگی، اس ملک پہ دین نہیں آ سکتا، اس میں امن نہیں آ سکتا۔ نیک لوگوں کے ہاتھ میں یہ نظام آئے گا، دین آئے گا، پھر ہی امن آ سکتا ہے۔ لیکن نیک لوگوں کو لوگ ووٹ نہیں دیتے، ان کا ادب اور احترام نہیں کرتے، بلکہ جو برے لوگ ہیں ان کا پروٹوکول عزت اور سلام اور سلوٹ ان کو کیے جائیں گے۔ یہ بھی ایک قیامت کی نشانی ہے کہ زمانہ الٹ ہو جائے گا۔ وَسَادَ الْقَبِيلَةَ فَاسِقُهُمْ، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قبیلے کا سردار فاسق و فاجر آدمی بن جائے گا،
جو اللہ رسول کا نافرمان ہے وہ چودھری وڈیرا اور سردار بن جائے گا، جس کو کسی چیز کا دین کا پتہ ہی نہیں ہے، نہ اس کے اوپر عمل ہے۔ آپ آج دیکھ لیں بڑے بڑے عہدے، کوئی شیعہ، کوئی مرزئی، قادیانی اور گمراہ لوگوں کے ہاتھ بڑے بڑے عہدے ہیں۔ پولیس میں دیکھ لیں، عدالتوں میں دیکھ لیں، حکومت کے اندر دیکھ لیں، یہ بھی ایک قیامت کی نشانی ہے۔ ساد القبیلۃ فاسقہم، اور فرمایا وَكَانَ زَعِيمُ الْقَوْمِ أَرْذَلَهُمْ، کہ قوم کا جو لیڈر ہے وہ سب سے ان کے گھٹیا قسم کے آدمی لیڈر بن جائیں گے، سربراہ بن جائیں گے، تو دنیا کا نظام خراب ہو جائے گا، تو پھر اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا ذریعہ ہے اور طرح طرح کے عذاب آنے کا ذریعہ ہے۔ دنیا کا نظام جب بگڑتا ہے، اللہ کی نافرمانیاں ہوتی ہیں، فحاشی، عریانی، بے دینی، سود کو رواج دیا جائے گا، اور شرم و حیا اور دینداری نکل جائے گی، تو پھر اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے امت محروم ہو جائے گی، اور تیزی کے ساتھ حالات اس طرف کو جا رہے ہیں۔ ہمارے استاد صاحب جامعہ مدنیہ قدیم کے محترم صاحب اکثر فرماتے رہتے ہیں کہ اس وقت جو ہے سب سے اہم اور ضروری کام یہ ہے کہ آدمی اپنے ایمان کو بچائے، اپنے دین کو بچائے، اور زیادہ توجہ اپنے اوپر دے، اعمال سے بھی زیادہ اپنے ایمان کی فکر کرے۔ جیسے حدیث میں آتا ہے کہ ایسا زمانہ ہوگا کہ آدمی دن کو مسلمان ہوگا، رات کو کافر ہو جائے گا، رات کو مسلمان ہے، دن کو کافر ہو جائے گا۔ ایسی تیزی کے ساتھ کفر، گمراہی پھیلے گی کہ آدمی کا ایمان بچانا مشکل ہو جائے گا۔ اچھے اچھے دیندار لوگوں کی نسلوں سے بھی دین نکل جائے گا۔ تو فرمایا وَرُفِعَتِ الْأَصْوَاتُ فِي الْمَسَاجِدِ، مسجدوں کے اندر آوازیں بلند کی جانے لگیں گی، ان کا تقدس، احترام پامال کیا جائے گا۔ یعنی جو مسجد کا احترام ہے کہ اس کے اندر آدمی آئے خاموشی کے ساتھ، نماز، ذکر، تلاوت، اور اللہ کا گھر ہے، اس میں آدمی ڈرتا ہوا داخل ہو اور ذکر، عبادت، تلاوت میں لگے۔ اس کے برعکس مسجدوں کا ادب اور احترام ختم ہو جائے گا، لوگ اس میں آوازیں بلند کرنے لگیں گے۔ فرمایا الکلام فی المسجد یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب، کہ مسجد میں بیٹھ کے دنیا کی باتیں کرنا نیکیوں کو ایسے ہی کھا جاتا ہے جیسے کہ آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ دنیا کی گپیں ماریں گے، مسجد میں بیٹھ کے اونچی اونچی بولیں گے، ادب اور احترام مسجدوں کا ختم ہو جائے گا، حالانکہ یہ اللہ کے گھر ہے۔ اور اسی طرح فرمایا شربت الخمور، شراب عام ہو جائے گی۔ یکثر الزنا، زنا معاشرے کے اندر عام ہو جائے گا، بے حیائی عام ہو جائے گی۔ اور اتخذت القینات والمعازف، گانے بجانے والیاں اور گانا بجانا یہ معاشرے کے اندر عام ہو جائے گا۔ ہر کوئی چوٹیاں لگا کے جہاں جا رہا گانے سنتا جا رہا ہے، گاڑیوں کے اندر ناچ گانا لگا ہوا ہے، اکثر گاڑیاں LCD لگی ہوتی ہے، دفتروں میں، گھروں کے اندر، موبائلوں کے اندر۔ یہ چیزیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی فرمائی ہے کہ عام ہو جائیں گے، کہ قرب قیامت کی نشانی ہے اور اللہ تعالیٰ کے غصے اور ناراضگی کا ذریعہ ہے۔ اب شاید ہی کوئی گھر ہو جہاں پر ٹی وی LCD نہ لگی ہو، کیبل نہ لگی ہو، غریب سے غریب آدمی بھی اس کے کھانے کو نہیں ہوگا، لیکن اس کا گزارا وہ بڑے ٹچ موبائل کے بغیر گزارا اس کا نہیں ہوتا۔ LCD لگی ہوئی ہے، گھر میں کھانے کو نہیں ہے، لیکن کیبل کی فیس دے رہا ہے۔
تو یہ چیزیں پھر کہتے ہیں اللہ کی رحمت نہیں آتی، برکت بے برکتی ہے گھر کے اندر، نماز پڑھنی نہیں، تلاوت گھر میں ہونی نہیں، اور گانا بجانا، جہاں پہ قرآن کی تلاوت کی آوازیں آتی تھی آج گھروں سے گانے بجانے کی آوازیں آتی ہیں، تو کیسے وہاں سے اللہ کی رحمتیں اور برکتیں وہاں پہ آئیں گی؟ حدیث میں آتا ہے کہ جس گھر میں تصویر لٹکی ہوئی ہو وہاں پہ رحمت کے فرشتے داخل ہی نہیں ہوتے اس گھر میں جہاں پہ تصویریں لگی ہو۔ تو جہاں ہر وقت کنجر خانہ ہو، ناچ گانا ہو، میوزک چل رہا ہو، وہاں کیسے فرشتے آئیں گے اور کیا وہاں پہ اللہ کی رحمت آئے؟ وہاں لڑائی جھگڑے نہیں ہوں گے، طرح طرح کے امراض نہیں آئیں گے، اور آپس میں نفرتیں نہیں ہوں گی، تو اور کیا ہوگا؟ تو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم ان چیزوں سے بچیں جو اللہ تعالیٰ کے غصے اور ناراضگی کا ذریعہ ہے، جو اللہ تعالیٰ کی رحمت اور برکتوں سے محرومی کا ذریعہ ہے۔ ہم لوگوں کو بھی بچائیں اور خود بھی اس سے بچیں۔ سب ساتھی کوشش کریں گے نا؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہم سب کے لیے دین پر عمل کرنا آسان فرما، یا اللہ ہمیں مضبوط ایمان نصیب فرما، ہر طرح کے فتنوں سے یا اللہ ہم سب کی حفاظت فرما، یا اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان اور اسلام کی حالت میں فرماویں، یا اللہ مرنے سے پہلے پہلے اپنی قبر کی آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرما، یا اللہ مسجدوں کو مدرسوں کو آباد فرما، یا اللہ دلوں کو دین کی طرف پھیر دے، ہمارے بچے بچیوں کو بھی، عورتوں مردوں کو سب کو نیکی کی توفیق عطا فرما، یا اللہ رزق حلال عطا فرما، ہم سب کی دنیا کی آخرت کی ضرورتوں کو اپنے غیب کے خزانے سے پورا فرما، یا اللہ کسی کو بھی کسی کا محتاج نہ فرما، یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، جو فوت ہو چکے ان کی بخشش فرما، وصلی اللہ تعالی علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔